السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین و ناظرات، سورہ طلاق کی دوسری نشست میں آپ سب لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ پہلی نشست میں جناب فیصل قاضی صاحب نے بہت ہی شرح و بسط کے ساتھ میں مسنون طلاق کا طریقہ آپ کے سامنے رکھا۔ چونکہ دوسری آیتوں کا تعلق براہ راست اس پہلی آیت سے ہے، تو مختصراً میں یہ آپ لوگوں سے عرض کرتا چلوں کہ جو مسنون طریقہ ہے طلاق دینے کا، وہ یہ ہے کہ جب کوئی مرد اس بات کا فیصلہ کر لے کہ اسے اپنی بیوی کو طلاق دینا ہے، تو حالت طہر میں، اور ایسی حالت طہر میں جس میں اس نے اپنی بیوی کے ساتھ میں مباشرت یا انٹرکورس نہیں کیا ہو، وہ طلاق دے، اور ایک ہی طلاق دے، عدت کے لیے طلاق دے۔ اور پھر وہ عدت کا میعاد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، جس کی تفصیل آگے بھی آئے گی۔ اب عدت کے دن پورے ہونے تک اس مرد کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ اپنی بیوی کو اگر وہ رکھنا چاہتا ہے یا رجوع کرنا چاہتا ہے، تو تیسری طلاق دینے سے پہلے، یعنی پہلی یا دوسری طلاق کے بعد تک وہ اس سے رجوع کر سکتا ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتا ہے، وہ اس کو رخصت کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس کو رخصت کر سکتا ہے۔ یہ طلاق کا مسنون طریقہ ہے جو انفارچونیٹلی ہمارے مسلم معاشرے میں اور ہمارے مسلم سماج میں اب تک اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا آیا تھا، اور لوگوں کی سمجھ یہ تھی کہ جب تک 3 طلاق نہیں دیے جائے طلاق ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ ایک غلط فہمی تھی، اور اسی غلط فہمی کا چلن تھا جس کی وجہ سے یہ طلاق ثلاثہ کی بدعت ہمارے مسلم معاشرے میں قائم تھی، اور اسی پر عمل رہا تھا۔ اب جو ہے آج اس پہلی آیت کے بعد میں، جس کا خلاصہ بڑے ہی طول اور بس بہت ہی الیبریٹ انداز میں فیصل قاضی صاحب نے آپ کے سامنے رکھی، اب ہم آج سورہ طلاق کی دوسری آیت آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کا ترجمہ پیش کریں۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ یہ جو دوسری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس کا ترجمہ اس طریقے سے ہے: پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کے خاتمے پر پہنچے، تو یا انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک رکھو، یا بھلے طریقے پر ان سے جدا ہو جاؤ، اور 2 ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل یعنی معتبر ہوں، اور اے گواہ بننے والوں، گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے دو۔ یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے، ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ جو کوئی اللہ سے ڈرے اور ڈرتے ہوئے کام کرے گا، تو اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کرے گا۔ عزیزان گرامی اور ناظرین اکرام، ایک بات جو میں آپ لوگوں کے سامنے یہاں رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 7 آیتیں ہیں سورہ طلاق کی، ان 7 آیات میں اللہ تعالیٰ نے 5 بار تقوی کا ذکر کیا ہے، یعنی اللہ سے ڈرنے کا ذکر کیا ہے۔ اور اگر آپ یاد کریں تو خطبہ نکاح میں بھی، جو خطبہ نکاح سے پہلے دیا جاتا ہے، اس خطبہ نکاح میں بھی قرآن مجید کی 3 ایسی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں پڑھتے تھے، اور ان تینوں آیتوں میں تقوی کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا ذکر ہے۔ اس کی وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ شوہر بیوی، مطلب خاوند اور بیوی کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں وہ اتنے نازک ہوتے ہیں، ان کی نزاکت اور ان کی پیچیدگیوں کو صرف شوہر اور بیوی ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ نہ شوہر
بیوی کے خلاف ایسی کوئی شہادت عدالت میں پیش کر سکتی ہے کہ اس کے حقوق کی پائمالی کی جا رہی ہے، اور نہ ہی اسی طریقے سے کوئی شوہر اپنی بیوی کی ان باتوں کو جو بہت ہی سینسٹیو اور پرائیویٹ قسم کے معاملات ہوتے ہیں میاں بیوی کے اور شوہر اور بیوی کے درمیان، ان چیزوں کو کسی کے سامنے اس کا ایویڈنس لانا جو ہے دونوں فریق کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے ہم سے اور ساری انسانیت سے کہہ رہا ہے، اور یہ تو حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست دیا گیا ہے، کیونکہ یہ سورہ شروع ہی ہوتی ہے یا نبی سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے تمام ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں۔ اس میں جو بات سمجھ میں آتی ہے اور جو آپ سب کو سمجھنا اور ہم کو سمجھنا ہے کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے حقوق اسی وقت یا اسی شکل میں ادا کر سکتی ہے اور اس کا حق ادا کر سکتی ہے جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہو، یعنی اس کے دل میں تقویٰ ہو۔ تقویٰ کا مقام یہ دل ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا۔ تو تقویٰ یہاں ہے، اس کا مقام دل ہے۔ آپ کا حلیہ کیسا ہے، آپ کی داڑھی کتنی لمبی ہے، یہ تقویٰ کی نشانی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ٹھیک ایک مرد اپنی عورت کے جو حقوق ہے وہ اسی وقت ادا کرے گا جب تک کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو۔ عورت اور مرد دونوں جب یہ سمجھیں کہ ہم عدالت کے سامنے یا لوگوں کے سامنے اپنی بے گناہی ثابت کر سکیں یا نہیں کر سکیں، یا ہم پر جو الزام لگایا گیا ہے وہ صحیح ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، ہمارے پاس میں شہادت ایویڈنسز ہیں یا نہیں ہے، لیکن جب تک ان کو اس بات کا علم ہے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں یا میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں اور یہ قرآن اور حدیث اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے اس کے مطابق نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میری ایک ایک حرکت کا علم ہے اللہ تعالیٰ کو، اور نہ صرف حرکت کا علم ہے بلکہ میری نیت کا بھی علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو جب تک مرد اور عورت اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار نہیں کریں گے اس وقت تک مرد اور عورت ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا نہیں کر پائیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ خطبہ نکاح میں بھی 3 بار تقوی کا ذکر ہوا، اور سورہ طلاق کی ان پہلی 7 آیتوں میں 5 بار جو ہے تقوی کا ذکر ہوا ہے۔ تو آئیے پہلی آیت میں جو خلاصہ تھا وہ میں نے ریکیپ کرنے کے بعد میں اب ہم جو دوسری آیت کی طرف پڑھتے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ جب یہ عورتیں، مطلب جن کو مردوں نے طلاق دی ہیں، اپنے میعاد پر، عدت کی میعاد کے قریب پہنچے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو انہیں اپنے پاس میں رکھو معروف طریقے سے، جو طریقہ احسن ہے اور بہتر ہے، او فارقہن بمعروف، یا ان کو جدا کر دو بہتر طریقے سے۔ یعنی یہ وہ نازک گھڑی ہے جس وقت ایک مرد کو اس بات کا قطعی اور آخری فیصلہ لینا ہوتا ہے کہ آیا وہ اپنی اس بیوی سے جو اس کے نکاح میں ہے اس کو رکھنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ میں زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، اس کو اپنی منکوحہ رکھنا چاہتا ہے، یعنی وہ رجوع کرنا چاہتا ہے، یا وہ اس مقام پر پہنچ کر یہ فیصلہ کر لے کہ اب اس بیوی کے ساتھ میں، اس عورت کے ساتھ میں، اس زوج کے ساتھ میں میرا رہنا ممکن نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو اپنے سے جدا کرو بہتر طریقے پر۔ تو یہ دونوں باتیں جو ہے یہ عدت کے دوران آپ کو، یعنی عدت کا معاملہ یا عدت کی میعاد یا عدت کی جو ڈیوریشن ہے جس کو ڈیفائن کیا گیا ہے بہت ہی بہترین انداز میں قرآن مجید میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث سے جو ثابت ہوتا ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پر اور مزید غور کریں گے اور دیکھیں گے۔ تو وہ عدت کی میعاد پوری ہونے سے پہلے مرد کو یہ فیصلہ کرنا، یا تو وہ رجوع کر لے یا تو وہ اپنی بیوی کو روک لے۔ پھر اس کے بعد میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جو کچھ بھی فیصلہ کرے، یعنی وہ اگر رجوع کرنے کا فیصلہ کرتا ہے یا وہ اگر اس کو اپنے سے جدا کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، تو اپنے اس عمل کے لیے
दो मोतबर गवाह मुकर्रर कर ली। यानी ये जो काम होगा, रजात का काम होगा या तलाक का जो काम होगा, ये अमल होगा, ये लाजिम नहीं है। इस बात को आप याद रखें। फुक़हा कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि बग़ैर गवाहों के रजात भी पॉसिबल नहीं है या तलाक भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप अपने बीवी से रुजू कर लेते हैं तो रजत हो जाएगी। आप अपने बीवी से कह सकते हैं कि मैं तुझसे रुजू करता हूँ और मैंने जो तुझे तलाक दी थी मैं वो तलाक वापस ले लेता हूँ, या वो अपनी बीवी से कह सकता है कि मैं तुझे तलाक देता हूँ, और इसके ऊपर लाजिम नहीं है कि गवाह मुकर्रर किए जाए, तलाक वाक़ हो जाएगी, रजत भी हो जाएगी। लेकिन अल्लाह ताला का देखिए, ये जो अल्लाह ताला की हिकमतें हैं और जो दीन फितरत है, इसमें अल्लाह ताला कहता है, और ये मुस्तहब है, फुक़हा कहते हैं कि ऐसा करने से पहले दो गवाहों को मुकर्रर किया जाए और उसके सामने ये फैसला सुनाया जाए कि मैं इस औरत से रजत कर रुजू कर रहा हूँ या मैं इस औरत को वाक़अतन तलाक दे रहा हूँ, क्योंकि इद्दत के दिन पूरे हो जाने के बाद में जो है उस औरत को अपने शौहर के घर से बाहर निकलना होता है। तो ये क्यों है, इसकी मसलहत क्या है? इसकी मसलहत यही है कि नज़ा होने के मामले में या कोई कन्फ्लिक्ट होने के मामले में कि शौहर अपने रुजू होने से इनकार कर दे या तलाक देने से जो है वो बाद में मुकर जाए, या यही मामला औरत के साथ में हो, तो जब ये बात दो गवाहों के दरमियान होगी तो ये दोनों गवाह जो है इस बात की शहादत देंगे कि मामला ऐसा ऐसा उनके सामने हुआ था कि इस मर्द ने अपनी बीवी के साथ में रुजू किया या इस मर्द ने अपने बीवी को तलाक दिया और अब वो उसके घर से रवाना हो जाएगी। इसलिए अल्लाह ताला ने इस बात का हुक्म दिया है कि दो मोतबर गवाह, मोतबर मतलब जिसके बारे में लोगों को इत्मीनान हो कि ये नेक लोग है, अदल पसंद लोग है, ऐसे लोगों को गवाह रखने का हुक्म दिया गया है। और अल्लाह ताला जो आगे जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वह अकीमुश शहादत लिल्लाह, अल्लाह के लिए ये शहादत कायम करो। यानी ये जो ताकीद की जा रही है ये उन दो शहादत देने वालों के लिए ये ताकीद की जा रही है कि तुम इस बहुत अहम मरहले पर एक बहुत अहम गवाह बनाए जा रहे हो, और जब कभी तुम्हें गवाही देने के लिए बुलाया जाए, अगर कोई नज़ा की सूरत पैदा हो, कोई कन्फ्लिक्ट की सूरत पैदा हो, तो तुमको सही तरीके पर और अहसन तरीके पर तुम्हारे सामने जो शहादत पेश की गई थी या तुम्हारे सामने जो मामला पेश आया था उसको जूं के तूं बगैर किसी तब्दीली के और बगैर उसकी रूह को मजरूह किए बगैर जो शहादत आपने या जो आपने देखा और सुना उसके मुताबिक जो है आप लोगों के सामने उस शहादत या उस गवाही को आप पेश करें। और इसके बाद में फिर अल्लाह ताला आगे मजीद मुखातिब होकर कहते हैं कि ज़ालिकुम युअज़ु बिही मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और ये नसीहत है जो अल्लाह ताला कर रहा है। लेकिन ये नसीहत कौन सुनेगा? तो अल्लाह ताला बहुत साफ तौर पर ये कह रहा है कि जो अल्लाह ताला पर और यौम आखिरत पर ईमान लाता है या ईमान लाने वाला है उसी के लिए ये नसीहत है। देखिए, एक दूसरी जगह कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे को बयान किया और ये कहा कि लक़द काना फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, और एक बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में भी ये बात कही गई कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए, आप सब लोगों के लिए, तुम तमाम लोगों के लिए एक कामिल नमूना है। लेकिन उसके आगे यही बात कही गई है कि ये कामिल नमूना उन लोगों के लिए है जो अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं और जो आखिरत पर ईमान रखते हैं। जिनका अल्लाह ताला पर ईमान नहीं है, जिनका आखिरत पर ईमान नहीं है कि अल्लाह के हुजूर हमको हाजिर होना है और जवाबदेही के लिए खड़ा होना है, तो फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हज़रत इब्राहीम के उसवे की पैरवी क्यों करेंगे? हज़रत इब्राहीम के उसवे की पैरवी या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की पैरवी और सीरत की पैरवी तो वही लोग करेंगे जो जानते हैं कि मरने के बाद में एक बार उठाए जाएंगे और फिर अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे और वहाँ हमें हमारे करतूतों का जवाब देना है। तो यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है कि यह नसीहत तो सिर्फ उन लोगों के लिए है, या मेरी इस नसीहत, अल्लाह ताला ये कहता है कि मेरी इस नसीहत से वही लोग फ़ायदा उठाएंगे या वही उस
کے اوپر عمل کریں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والا ہو اور جو یوم آخرت پر ایمان لانے والا. اور اس کے بعد میں ایک بہت پیاری بات کہی جا رہی ہے یہاں ناظرین اکرام، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرے گا، فرما برداری کا معاملہ ہوگا اور دل سے ہوگا، یتق اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا، میں اللہ تعالیٰ سے یہ تمام چیزوں کو چھپا نہیں سکتا، تو آج میرے لیے میری زندگی میں جو مشکل گھڑی آئی ہے، جو عسرت کی گھڑی آئی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس مشکل گھڑی میں سے، ایک مشکل حالات میں سے اللہ تعالیٰ نکلنے کی کوئی سبیل پیدا کرے گا. اور یہ ظاہری بات ہے کہ یہاں دونوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، یہاں مرد سے بھی خطاب کیا جا رہا ہے اور عورت سے بھی خطاب کیا جا رہا ہے کہ ایسے حالات میں جہاں ایک مرد کا عورت کے ساتھ میں رہنا مشکل ہو جائے اور لازماً اس کا جو نتیجہ ہے یا اس کے جو کانسیکوینسز ہے کہ مرد جو ہے مجبور ہو جاتا ہے عورت کو طلاق دینے پر یا عورت خلا لینے پر مجبور ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں ان احکام کو سمجھتے ہوئے اور اس پر عمل کرتے ہوئے آپ کو اس طلاق کے مسئلے کو حل کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، اپنے بیوی کے حقوق دیتے ہوئے، اپنے شوہروں کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے، اور جس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول نے طلاق دینے کا جو مسنون طریقہ بتایا ہے، اگر اس پر آپ عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دوسری صورت پیدا کریں گے، اس مشکلات سے باہر نکلنے کی ایک سبیل پیدا کریں گے. اللہ تعالیٰ will create a way out of this مشکل this difficult circumstances. تو یہ جو ہے یہ آیت نمبر 2 تھی. اب ہم اس کے بعد میں آیت نمبر 3 پر چلتے ہیں. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. تیسری آیت کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو. جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے. اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. اللہ نے ہی ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی. اللہ اکبر. یہ جو آیت ہے، یہ آیت اتنی اہم ہے عزیزان گرامی، نہ صرف طلاق کے معاملے میں، ناٹ ان دا کانٹیکسٹ آف طلاق اور ڈائیورس، لیکن عام زندگی کے معاملے میں یہ آیت اتنی اہم ہے کہ اگر یہ آیت آپ کے دل میں بیٹھ جاتی ہے اور اس کے اوپر آپ کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے تو دنیا میں اپنی زندگی میں آنے والا کوئی مشکل کام یا کوئی مشکل حالت جو ہے آپ کو اپنے ایمان سے اور اس مشکل حالت میں صبر کرنے اور ان مشکل حالات سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی جو ہمت پیدا کرتی ہے، یہ وہ آیت ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات رکھی گئی ہے اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ ان مشکلات میں سے نکلنے کے لیے کوئی سبیل پیدا فرماتا ہے، اور اس کے ساتھ میں ہی تیسری آیت جو ہے واو کے ساتھ میں شروع ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچائے گا جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو. یہاں رزق کی بات اس لیے کی جا رہی ہے ناظرین اکرام کیونکہ دیکھیے یہاں آگے کے جو احکام آنے والے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو مینٹلی پریپیئر کر رہا ہے، ذہنی طور پر آپ کو تیار کر رہا ہے. اور آگے کی آیات جو ہے وہ عدت کے دوران جو ہے، عدت کے آگے کی جو آیات آنے والی ہے اس میں عدت کا بیان ہے، اور عدت کے دن، عدت کے جو میعاد ہوگی اس میعاد میں مرد کے کیا
ذمہ داریاں ہیں اس ذمہ داریوں کا وہاں آگے بات آنے والی. اس میں سے میں ایک چھوٹی سی بات ابھی بیان کرتا چلوں تاکہ آپ کو اس آیت کا اور اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں اس کا صحیح کانٹیکٹ سمجھ میں آئے کہ طلاق اگر آپ کسی عورت کو دیتے ہیں، آپ اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں اور وہ اگر حمل سے ہوتی ہے تو اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل تک ہے، یعنی جب تک بچے کی ولادت نہیں ہو جاتی اس وقت تک وہ بیوی یا وہ مطلقہ جس کو آپ نے طلاق دی ہے وہ آپ کے گھر میں رہے گی اور آپ اس کو کھلائیں گے پلائیں گے، اس کی کفالت کریں گے. تو یہ 9 مہینے کا بھی وقفہ ہو سکتا ہے یا 9 مہینے سے کم کا بھی وقفہ ہو سکتا ہے. ایسے بھی حالات ہو سکتے ہیں کہ کوئی مرد معاشی طور پر تنگی کا شکار ہو تو اس کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ وہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مانے اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر عمل کرے. تو یہاں ذہنی طور پر اس مرد کو اور تمام مردوں کو یہ اللہ تعالیٰ تیار کر رہے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ پر تمہارا ایمان رہے، تو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ مشکلات میں سے تم کو نکالے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ جو تم کام کرنے جا رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے جو احکام ماننے جا رہے ہو اور تم اس عورت کو، اس مطلقہ کو عدت کے میعاد تک اپنے گھر پر رکھنے جا رہے ہو، اس کی کفالت کرنے جا رہے ہو، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے راستے پیدا کرے گا اور ان راستوں سے آپ کو رزق دے گا، آپ کے معاش میں برکت دے گا کہ آپ کو جو ہے احساس بھی نہیں ہوگا اور آپ کو اس رزق کے وسیلے کا یا ان وسائل کا جو ہے وہ وسائل جو ہے آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوگے اور اللہ تعالیٰ آپ کے معاش میں برکت دے گا. یہ بات کو جو ہے یہاں سمجھنا ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ تعالیٰ پر، دیکھیں واپس توکل کی بات آئی کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. سورہ زمر میں اس کو بہت پیارے انداز میں کہا گیا ہے الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ ایک سوال ہے، ایک سوالیہ نشان ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے سے جو قرآن مجید کی یہ آیت کی تلاوت کرتا ہے سورہ زمر میں، اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے میرے بندے، کیا میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں؟ کیا جواب ہوگا آپ کا؟ کیا اس کے علاوہ اور کوئی جواب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی اور شافی؟ اسی لیے جو ہے ہم بار بار جو دعا پڑھتے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، ہمارے لیے اللہ کافی ہے. ہماری جتنی ضرورتیں ہیں، کون ہے ہمارا رب؟ وہی ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، وہی ہمارے ہر تکلیف کو دور کرنے والا ہے، وہی ہمارا حاجت روا ہے، وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا رزق دینے والا ہے، وہی ہمارے سلامتی کا ضامن ہے، وہی ہم کو تمام تکلیفوں سے بچاتا ہے، وہی ہم کو تمام حادثات سے بچاتا ہے. اور کوئی نہیں ہے جو ہمارے دعاؤں کا سننے والا ہے، وہی ہم کو بچانے والا ہے، وہی ہمارے مرض میں ہمارے مرض کو دور کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تمام انسانوں سے کہ کیا اللہ تمہارے لیے، اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ ایک سوال ہے عزیزان گرامی جو ہم کو اس کا جواب اپنے دل میں جو ہے ثبت کر لینا چاہیے. جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے دل و دماغ اور ہمارے شعور اور باشعور میں اس کا جواب جو ہے ہم کو لکھ دے، جیسے کہتے ہیں کہ پتھر کی لکیر ہو، وہ پتھر کی لکیر ہو کہ ہماری تمام حاجات کے لیے، ہماری تمام مشکلات کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے. اور یہی بات یہاں پہ بھی جو ہے سورہ طلاق میں بھی کہی جا رہی ہے. اور آگے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے کام کرنے پر پوری قدرت رکھتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں اپنی ایک صفت کا استعمال کرتے ہیں جو قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں میں ہیں. اللہ تعالیٰ عزیز حکیم ہے. تو یہ دونوں چیزوں کو اس آیت کی روشنی میں آپ سمجھنے کی کوشش کریں. عزیز کی معنی ہوتی ہے زبردست، ایک ایسی ہستی جس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، ایک ایسی ہستی جو فعال لما یرید ہے، جو چاہتی ہے وہ کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں واپس کہہ رہا ہے ان لوگوں سے جن کو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے اوپر خدا نخواستہ
माज़ अल्लाह कोई शक हो कि मैं तकलीफ़ में हूँ, किस तरीके से मैं इन तमाम हालात से नबद आज़मा हो सकता हूँ और मैं बाहर आ सकता हूँ, अल्लाह ताला उनसे कहता है, ए मेरे बंदे, मैं हर चीज़ के करने पर कादिर हूँ, मैं तेरी तमाम मुश्किलात को दूर करूँगा, मैं तेरे रिस्क में वसअत दूंगा। तू मुझसे अगर डरता रहे तो सबसे पहले 2 बातें और बाद में आगे 2 बातें आ रही हैं, मैं इंशाअल्लाह ताला उनको चारों को आगे एक साथ में बयान करूंगा। लेकिन एक और ख़ास बात जिसकी तरफ मैं आप लोगों को इशारा करना चाहूँगा, और वो है अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दूसरी जगह कहा कि इन्ना मअल उसरि युस्रन, इन्ना मअल उसरि युस्रा, कि हर उसर के साथ में युस्र है, हर तंगी के साथ में आसानी है। तो ये अगर सिचुएशन तंगी की है, मुश्किल है, तो उसके साथ में एक युस्र का पहलू लगा हुआ है। और ये युस्र का पहलू क्या हो सकता है? एक युस्र का पहलू ये भी हो सकता है कि मर्द और औरत की तलाक हो जाने के बाद में एक औरत को सबसे बड़ी फिक्र क्या हो सकती है, एक मुतल्लिका को सबसे बड़ी फिक्र क्या हो सकती है कि तलाक होने के बाद में मेरा क्या होगा, मेरे रिस्क का क्या होगा, मेरी किफालत का क्या होगा, मेरी निकाह सानी का क्या होगा। तो अल्लाह ताला जो एक मामला तो एक औरत के लिए, मर्द के लिए दूसरा निकाह करना, दूसरी शादी करना निस्बतन ज़्यादा आसान होता है, लेकिन औरत के लिए बड़ा मसला होता है कि मुतल्लिका औरत से आमतौर पर हमारे समाज में आज का जो मुस्लिम समाज है, कोई नौजवान आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो किसी मुतल्लिका से शादी करना चाहता होगा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी उसवे हसना हमारे सामने है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी बेवाओं से और मुतल्लिकात से शादियाँ की, निकाह की। आपके निकाह में जो औरतें आई हैं उसमें हज़रत आयशा और हज़रत मारिया क़िब्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अलावा ऐसा कोई नहीं था जो बेवा नहीं हो या मुतल्लिका नहीं हो और बड़ी उम्र की नहीं हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये उसवा हसना आज हमारे नौजवानों के लिए, इसमें बहुत सारी नसीहतें हैं, और ये बात हमको सच सोचना चाहिए कि हमारे नौजवान मुतल्लिका औरतों से और बेवाओं से निकाह क्यों नहीं करते। ये एक सवाल। तो यहाँ जो अल्लाह ताला जिस आसानी का जिक्र कर रहे हैं, गालिबन मुफस्सिरीन ने कहा है कि ये उस आसानी का जिक्र है कि मर्द के लिए भी और औरत के लिए भी जब तलाक हो जाएगी तो अल्लाह ताला हो सकता है कि अपनी शान और अपनी कुदरत से जो है और अपने फजल व करम से उस औरत के लिए भी निकाह का बंदोबस्त रास्ता पैदा करे और उस मर्द के लिए भी निकाह का रास्ता पैदा करे। और जब औरत का निकाह हो जाए, दूसरा निकाह हो जाए, दूसरी शादी हो जाए, तो जाहिर बात है कि उसकी किफ़ालत और सुकूनत के लिए उसका नया शौहर उसका जिम्मेदार होगा। क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा, अल्लाह ताला ने हर चीज़ के लिए कदर मुकर्रर की है, एक अंदाज़ा मुकर्रर किया है, और उसी के हिसाब से वो काम होता है, क्योंकि अल्लाह ताला अजीज़ के साथ में अल्लाह ताला हकीम भी है। तो कोशिश करना हमारा काम है, अल्लाह ताला ने जिस बात का हुक्म दिया है उसको मानना हमारा काम है, और तवक्कल कभी भी असबाब के मुनाफी नहीं। इस बात को हम समझें। लोग अक्सर ये समझते हैं कि अल्लाह पर तवक्कल करने की ये मानी है कि हम अपने तमाम मामलात को अल्लाह के हवाले कर दें और हम असबाब का सहारा न लें या असबाब को जमा न करें। हम बेशक ये कहते हैं कि वो फव्विद अमरी इल्लल्लाह, हम अपने काम को, हम अपने मामले को अल्लाह के सुपुर्द करते हैं, लेकिन ये असबाब के या असबाब मुहैया करने के मुनाफी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी हमारे सामने है। आप अल्लाह के महबूब बंदे, सबसे ज्यादा महबूब नबी और सबसे ज्यादा महबूब रसूल थे, लेकिन इसके बावजूद आप सीरत की किताबें उठाकर देख लीजिए कि किस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ गज़वात के लिए कैसी तैयारियां की और क्या क्या असबाब मुहैया करने की कोशिश की। असबाब मुहैया करना है और फिर उस असबाब के ऊपर भरोसा नहीं करना है कि अब असबाब हमारे पास में है तो नतीजा भी हमारे पास में। नतीजे के लिए, रिजल्ट के लिए, आउटकम के लिए आपको अल्लाह ताला पर तवक्कल करना पड़ेगा। ये इस्लामी तवक्कल। और अल्लाह ताला पर तवक्कल करते वक्त इस बात का भी हम ख्याल रखें कि असबाब हम जमा करें, वसाइल हम जमा करें, रिसोर्सेज हम जमा करें, जो कुछ हमसे हो सकता है हम वो करें।
اور اس کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ تیرے حکم کے مطابق ہم نے وسائل کو جمع کیا، یہ ہماری جتنی وسعت تھی اتنی وسعت بھر جو ہے ہم نے کوشش کی ہے، اب جو ہے اس کا آؤٹ کم اور اس کا نتیجہ ہمارے حق میں اس کو کرنا یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور جو کچھ بھی ہم نے کام یا جو کچھ بھی وسائل ہم نے جمع کیے ہے اس میں ہمیں نفع بخشی کا معاملہ فرما اور ہم کو کامیاب کر۔ تو یہ جو ہے آیت نمبر 3 تھی۔ آیت نمبر 4 پہ ہم اب چلتے ہیں۔ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہو تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو، اور حاملہ عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے۔ جو شخص اللہ تعالی سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں 3 سیناریوز کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے، اور تینوں کو بہت ہی مختصراً اور بہت ہی آسان انداز میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ پہلا سیناریو یہ ہو سکتا ہے، پہلی سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ مرد کی بیوی کو حیض آتا ہو، یعنی اس کا ریپروڈکٹیو سائیکل ایکٹیو ہو اور مینسٹریشن ہوتا ہو، یہ ایک شکل ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ وہ عورتیں جو اپنی پختہ عمر کو پہنچ چکی ہے، جس کو میناپوز کہتے ہیں، جہاں ان کو حیض آنا بند ہو جاتا ہے۔ یا تیسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ ایسی کوئی عورت جس سے آپ نے شادی کی ہے وہ بلوغ کو تو پہنچ گئی ہے، وہ ایڈلٹ تو ہو گئی ہے، لیکن اس کو کوئی بھی مینسٹریشن سائیکل نہیں آتا ہو، یا اس کو حیض یا ماہواری نہیں آتی ہو، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو عدت کی میعاد، یعنی جو ڈیوریشن، جو عدت کا اللہ نے بیان کیا ہے وہ اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان عورتوں کا بیان کر رہا ہے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، یعنی جو اپنے مینوپاز کے سٹیج پر فطری طور پر اور فزیکلی پہنچ چکی ہے، جہاں عورتوں کا حیض آنا بند ہو جاتا ہے، ماہواری بند ہو جاتی ہے، عام طور پر 50 یا 50 کے بعد میں جو ہے اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب طلاق کی عدت کا میعاد 3 حیض مقرر کیا گیا ہے پہلے کی آیتوں میں اور قرآن مجید کی دوسری آیتوں میں جس کا ذکر ہوا آج سے پہلے کی نشست میں، اب اگر عورت کو حیض ہی نہیں آئے تو کیا صورتحال ہوگی؟ اس کی عدت کی میعاد یا اس کی عدت کا ڈیوریشن کتنا ہوگا؟ یا ایسی عورتیں جن کی شادی ہو گئی، جو بالغ تو ہو گئی تھی لیکن ان کو حیض نہیں آتا کسی فطری وجہ سے، کسی فیزیولوجیکل ڈس آرڈر کی وجہ سے۔ کچھ فقہاء نے اور کچھ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر بہت ہی کم عمری میں، کم سنی میں اگر بچی کی شادی ہو گئی، لڑکی کی شادی ہو گئی ہے اور طلاق کی نوبت آ جاتی ہے اور اس کو حیض آنا نہیں شروع ہوا ہے، یا بعض بیماریوں میں، اور میں بھی ایسے بہت سارے کیسز سے واقف ہوں کہ عورت ایڈلٹ تھی اور اس کو حیض نہیں آتا تھا بیکاز آف سم فیزیولوجیکل اینڈ ایٹیولوجیکل پرابلمس، پیتھولوجیکل پرابلمس، تو ایسی حالت میں کیا ہو، یہ دوسری بات ہے۔ تو یہاں صاف طور پر کہا جا رہا ہے کہ ایسی عورتوں کی عدت کی میعاد 3 مہینے ہیں، 3 months، اور یہاں 3 مہینوں سے 3 قمری مہینے، لیونار منتھ لیے گئے ہیں۔ تو
تو جس وقت آپ نے طلاق دی اس وقت سے آپ 3 مہینے گنیں گے اور 3 مہینے مکمل ہو جانے کے بعد میں اس عورت کی عدت کی میعاد جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ یہ ایک دم صاف اور متفق علیہ جو ہے فیصلہ ہے۔ اور اس کے بعد میں جو تیسری سچویشن ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسی عورتیں جن کو آپ نے طلاق دی ہو لیکن وہ حمل سے ہو، ان کے بطن میں آپ کا بچہ ہو، تو آپ کو اس کو اپنے گھر میں اس وقت تک رکھنا ہے جب تک بچے کی پیدائش یا ولادت نہیں ہو جاتی۔ بچے کے برتھ تک آپ کو اس عورت کو اپنے گھر میں رکھنا ہے اور اس کی کفالت کرنا ہے۔ اس میں تمام فقہا حضرات کا اجتماع ہے کہ ایک حاملہ عورت کے عدت کی میعاد وضع حمل ہے کہ جب تک اس کا بچے کی پیدائش نہیں ہو جاتی اس وقت تک وہ عورت آپ کے گھر میں رہیں گی۔ اور ایک بات جو مجھے یاد آئی اس وقت وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تمام یہ جو مدتیں ہیں، جو عدت کی مدتیں ہیں، یہ مدخولہ عورتوں کے لیے ہیں، مطلب جنہوں نے اپنی شادی کو کنزیوم کیا ہے، اور غیر مدخولہ یعنی ایسی عورت جس کی خلوت نشینی اپنے شوہر کے ساتھ میں نہیں ہوئی، یا ایسا جوڑا جس نے اپنی شادی کو کنزیوم نہیں کیا، اس کے لیے میعاد نہیں ہے۔ عدت کی طلاق کے فوراً بعد جو ہے وہ جو ہے رخصت ہو جاتی ہے، اس کی عدت وہیں پہ جو ہے طلاق کے ساتھ میں اس کی عدت جو ہے اس کے اوپر عدت واقع نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے عدت ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ایک بہت اہم بات کر رہا ہے کہ یہاں واپس جو ہے اللہ تعالیٰ تقوی کی بات کر رہا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے کام میں جو ہے آسانی پیدا فرمائے گا۔ یہ میں نے اس لیے کہا، پہلے بھی میں نے کہا کہ بار بار جو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کیونکہ ایسے حالات ہو سکتے ہیں کہ ایک مرد کا ایک عورت کے ساتھ میں طلاق کے بعد میں رہنا ممکن نہ ہو، انکمپیٹیبلٹی اتنی زیادہ ہو، یا ظاہری بات ہے آپ ایک مرد کی سچویشن دیکھ لیجئے یا ایک عورت کی سچویشن دیکھ لیجئے، ایک عورت خلا چاہتی ہے ایک مرد سے جس سے وہ خوش نہیں ہے کسی بھی معاملے کو لے کر، بہت ساری وجوہات ہو سکتی، یا ایک مرد ہے وہ اپنی بیوی سے خوش نہیں ہے اس لیے اس کو وہ طلاق دینا چاہتا ہے۔ اب وہ اس کو طلاق دینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو حکم دے رہا ہے کہ عدت کے میعاد تک، جیسا کہ آگے کی آیت میں آنے والا ہے کہ آپ کو اس متعلقہ کو یا اس دونوں جوڑے سے کہا جا رہا ہے، مرد سے خاص طور پر کہا جا رہا ہے کیونکہ عورت تو مرد کے مکان میں رہتی ہے، تو اس مرد سے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ حاملہ ہے تو حمل کے وضع ہونے تک اس کو اپنے گھر میں رکھنا ہے، اس کی کفالت کرنا ہے، اس کو کھلانا ہے، اس کو پلانا ہے، اس کو تنگ نہیں کرنا ہے، اس کو ایسی کوئی بات اس کے ساتھ میں نہ ہو کہ آپ اس کے ساتھ میں لان تان کریں یا آپ ایسے کوئی معاملات کریں، حالات کو اتنا تنگ کر دیں کہ وہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، اس سے مرد کو روکا جا رہا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، جس کو آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کرنے کا احساس ہے، وہی جو ہے وہ اس بات کو کر پائے گا۔ اکثر اور بیشتر ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں اس بات کا چلن ہے کہ عورت کو طلاق ہو جانے کے بعد میں عورت اپنا شوہر کا گھر چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر پر آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ یہاں اللہ کی جو حکمت ہے، اللہ کا جو حکم ہے، اس کی حکمت کو سمجھنے کی آپ لوگ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کس حکمت پر مرد کو یہ کہا ہے کہ اس عورت کو جس کو وہ طلاق دے چکا ہے عدت کے میعاد میں اپنے گھر پر رکھے جہاں وہ رہتا ہے، اور اس کو جس طریقے سے جس حیثیت سے وہ رہتا ہے اسی حیثیت سے وہ رکھے۔ ہو سکے تو اگر اس کے پاس میں الگ سے کمرہ نہیں ہو تو اپنا کمرہ خالی کر کے اس کمرے میں اس عورت کو رکھے، اور نہ صرف سکونت ہو بلکہ اس کے ساتھ میں اس کے کھانے پینے کا بھی ویسا ہی انتظام ہو جیسا کھانے پینے کا انتظام اس کا اپنا ہوتا ہے۔ یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟
کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ دونوں مرد اور عورت ساتھ میں رہیں گے ایک لمبی مدت، 3 حیض یا 3 ماہ، اور اگر وہ بچے والے بھی ہو تو یہ عین ممکن ہے کہ کسی وجہ سے اگر ناچاکی ہوئی ہو، غلط فہمی ہوئی ہو، غصہ آیا ہو، تو یہ 3 مہینوں میں مرد کا غصہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ناچاکی بھی کبھی کبھی ختم ہو جاتی ہے، غلط فہمیاں بھی دور ہو جاتی ہے، اور خاص طور پر اگر بچے ہو جو برج کا کام کرتے ہیں، مرد اور عورت کے درمیان برج کا کام کرتے ہیں، ان بچوں کی موجودگی میں شاید یہ عین ممکن ہے کہ مرد عورت سے رجوع ہو جائے، یا عورت بھی مرد کے سے رجوع ہو جائے کہ ہمارے بچوں کے لیے، یا ہماری جو غلط فہمیاں تھیں وہ تمام دور ہو گئی، اب ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے اس نکاح کو آگے لے کر جائیں اور ہم طلاق ایک دوسرے کو نہ دیں۔ اگر عورت جو ہے طلاق ہونے کے فوراً بعد مرد کے گھر کو چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر پر آ جاتی ہے کسی وجہ سے، یا مرد اس کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے، تو یہ جو معاملہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی جو یہ حکمت ہے، اس کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ مرد اپنی جگہ پر ہے، عورت اپنی جگہ پر ہے، دونوں کے درمیان کوئی تعلقات نہیں ہے۔ اگر یہ دونوں ساتھ میں رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ اپنی جسمانی اور اپنی شہوانی ضرورتوں کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنی فطری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کو احساس ہو، مرد کو احساس ہو کہ مجھے اس عورت کی ضرورت ہے، عورت کو یہ احساس ہو کہ مجھے اس مرد کی ضرورت ہے۔ اس لیے ان دونوں کا عدت کے میعاد کے دوران ساتھ میں رہنا ضروری ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا حکم اس پرٹیکولر حکمت کے اوپر مبنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد میں جو بات کہتا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس میں سے جو ہے تمہارے اس کام میں آسانی پیدا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد کی کچھ آیتیں ہیں جو ہم اگلی نشست میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ میں نے آیت نمبر 4 تک آج مکمل کی۔ 5، 6 اور 7 ان تینوں آیتوں کا طلاق سے بہت گہرا تعلق ہے، رشتہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی نشست میں ہم اس کے اوپر اور مزید روشنی آپ کے لیے ان آیتوں پر ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ہمارے روزانہ کے معاملات میں، خاص طور پر ہمارے جو خاندانی اور ازدواجی زندگی کے معاملات ہے، اس میں ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ ہمارے اس الحکمہ ٹی وی سے جڑے رہیں، اس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں۔ ہر جمعرات کے دن 9:30 بجے ہمارا یہ پروگرام جو ہے براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔